اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنی قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا فرشتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی، اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن روحیب تھا، اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی و حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دیا جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا، اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا، اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کے خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گئی، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔
इन चर्चों से तंग आकर जुलेखा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें शहर की मुअज्जिज खवातीन को खाने पर दावत दी गई। जब दावत का आगाज हुआ तो जुलेखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगी तो ऐन उसी वक्त जुलेखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जैसे ही उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो मदहोश हो गईं और फल की जगह अपनी उंगलियां काट ली। लिहाजा इसके जरिया जुलेखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला है। आखिर ऐसे खूबरू जवान जिसे देखकर औरतें अपनी उंगलियां काट लें, उस पर दिल आ जाना कोई हैरत की बात नहीं है। इस वाकया के बाद हर दिन मिस्र की कोई ना कोई औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से राबते की दरखास्त करती थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलेखा के लाख इसरार करने पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ माइल न हुए और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे। तो अजीज़े मिस्र और जुलेखा के हुक्म से आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है, इससे बेहतर तो कैद खाना है। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 बरस जेल में कैद रहे। मिस्र के बादशाह ने आपको किस तरह आजाद कर दिया, आप अजीज़े मिस्र कैसे बने और आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भाइयों से कैसे मिले, इस वाक़या का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वाक़े में ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी से बचने के खातिर कितनी मुश्किलात का सामना किया और कैद बंद की मुसीबतें झेली। इसके बावजूद आप साबित कदम रहे और अपने परवरदिगार को राजी करने के खातिर अपने नफ्स को किस तरह ज़ेर किया।